فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنی حوازن کے ساتھ حنین کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ مال غنیمت جو نئے نئے قریشی مسلمان ہوئے تھے ان میں تقسیم فرما دیا۔ جب انصار نے یہ چیز دیکھی، جب ان کے جوانوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا واللہ ان ھذا لہو العجب ان سیوفنا تقطر من دماء قریش وغنائمنا ترد علیہم۔ وہ کہنے لگے باخدا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی بھی قریشیوں کا خون ٹپک رہا ہے اور مال غنیمت بھی انہی میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے وہ مال غنیمت ان 9 مسلموں کو، وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے انہیں تقسیم فرمایا تھا تاکہ وہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ جمے رہیں اس دین پر، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ خیر جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی، جب آپ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی جو انصار نے کہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے بلا جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کی بات سنی، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اب جو مرضی ہو جاتا وہ لوگ آپ علیہ السلام کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، جو مرضی ہو جاتا وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے صحیح سنا ہے، ہم نے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں اے گروہ انصار، کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے کر تم پر احسان نہیں فرمایا اور تمہیں عزت سے مخصوص نہیں کیا اور تمہیں بہترین نام عطا فرمایا انصار اللہ و انصار رسول، یعنی اللہ کے مددگار اور اس کے رسول کے مددگار۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہاری طرح ایک انصاری ہوتا۔ سنو، اگر تمام لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں تمہاری وادی۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دوسرے اپنے ساتھ اونٹ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کا رسول ساتھ لے کر آؤ؟ یہ بات سن کر انصار نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر دل سے راضی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو باتیں میں نے کی ہیں اس کی روشنی میں مجھے جواب۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ اندھیروں میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے ہمیں ان سے نکال دیا۔ ہم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ہم لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے ہمیں گمراہی سے نکالا، ہمیں ہدایت دی۔ بس ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہمارے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جو آپ کا جی چاہے وہ آپ کریں، ہم راضی ہیں۔ اپنے غلاموں کا یہ نیاز مندانہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزید دلجوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو جواب تم نے دیا ہے اگر اس کے سوا کوئی اور جواب تم دیتے تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ یعنی اگر تم یہ کہتے کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس گھر سے نکالے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ علیہ السلام کو جھٹلایا جاتا تھا، ہم نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی، آپ علیہ السلام بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی دعوت کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ہم نے اسے قبول کیا۔ اگر تم یہ جواب دیتے تو تم تب بھی سچے۔ انصار سراپا عرض و نیاز بن کر عرض کرتے ہیں بل اللہ الفضل علینا وعلی غیرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور دوسروں
اور یہ بات کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ اتنا روئے، وہ اتنا روئے، وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوں سے تر ہو، ان کی داڑھیوں سے آنسو ٹپک کر زمین پر گرنے لگے، زمین کی زمین۔ دیکھیے میں نے اللہ کی مہربانی سے دنیا کی ماضی کی بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا، لیکن اخلاقیات کی اعلیٰ ترین بلندی اور کامل اسوہ جو میں نے حضرت محمد علیہ السلام کی ذات پاک میں دیکھا ہے وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ دیکھیں اب یہ دور ہے، ہماری اخلاقیات کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی پر احسان کر دے یا کسی پر کوئی احسان کیا جائے تو احسان کرنے والا احسان جس پہ ہو رہا ہو اس کو جتلاتا، اور جس پہ احسان کیا جائے وہ سننا پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے۔ لیکن اخلاقیات کی بلندی کا عالم تو دیکھیں، سامنے وہ غلام موجود ہیں جنہیں صرف ایک اشارے کی ضرورت ہے اور وہ اپنی گردنیں کٹا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سامنے وہ غلام ہے، وہ ہماری طرح جھوٹے، وہ ہماری طرح دکھاوے والے نہیں تھے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم دکھاوا کرتے ہیں، ہم منافق ہیں، ہم باتوں تک۔ وہ عظیم ترین غلام، ان پہ ہم لوگ قربان جائیں۔ ان غلاموں کو پیر کامل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تو سنے۔ سنو، اگر تم یہ کہتے کہ آپ علیہ السلام بے یار و مددگار تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی تھی، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر ہو کر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے آپ کو جگہ دی تھی، اگر تم یہ کہتے تو تب بھی تم سچے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نور و بشر والے مسئلے، سایہ تھا یا نہیں تھا، یہ مسئلے وغیرہ وغیرہ، آپ ان پہ بحث نہ کریں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ معجزہ ہے، یہ اعلیٰ ترین اخلاقیات یہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی؟ میں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آپ ان معجزات کو، ان مسائل کو چھوڑیں، آپ ادھر آئیں، آپ اس حوالے سے ایک شخصیت نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کیا، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اگر دشمنوں کو امانتیں رکھوانی پڑتی ہیں تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کے رکھتے ہیں، انہیں اتنا اعتماد ہے، شرافت کی ہر کوئی گواہی دیتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آپ اس طرح سے آپ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، آپ بھول جائیں گے، نور و بشر والے مسئلے اور آپ کہیں گے یہی بڑے اور یہ بھی سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو آپ علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے، اسی میں موت دے اور اسی میں دوبارہ کھڑا کرے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کی غلامی میں جنت میں داخل رکھے۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، یہی الٹیمیٹ ہے۔ جزاک اللہ دعا